السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی طالبات اس وقت بھرپور احتجاج کر رہی ہیں۔ اس احتجاج میں ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 طالبات کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی ہے۔ اس زیادتی کرنے والے کوئی باہر سے نہیں بلکہ اسی یونیورسٹی انتظامیہ میں سے ہیں، اور اب تک اس پر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ مجبور ہو کے ہمیں سڑک پر آنا پڑا، یہ کہنا ہے اسٹوڈنٹس کا۔ وہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور وہ شخص کون ہے جس نے یہ ظلم کیا؟ اب تک ان کی کیا صورتحال ہے؟ احتجاج میں مطالبات کیا رکھتے ہیں، اور ان مطالبات پر کوئی عمل بھی ہوا یا نہیں؟ یہ تمام کی تمام تفصیلات میں آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ لڑکیاں اس ٹائم کہاں ہے۔ ان لڑکیوں کا نام اور ان کی شناخت ہرگز نہیں کرواؤں گی۔ 14 اکتوبر کو پنجاب کالج میں مبینہ زیادتی کے خلاف پورے لاہور میں بھرپور احتجاج کیا گیا، جس میں گلبرگ ہے، گارڈن ٹاؤن ہے، لاہور کے بیشتر علاقوں میں بے تحاشا اسٹوڈنٹس نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اسٹوڈنٹس کو ڈنڈے مارے، اسٹوڈنٹس کو پسٹل کے بٹ مارے، اور کیا کچھ ہوتا رہا۔ میدان جنگ بنا رہا یہ لاہور۔ وہیں پر سیم اسی کنڈیشن میں ایک اور کیس سامنے آیا، اور وہ کیس ہے لاہور کالج وومن یونیورسٹی کا۔ وہاں پر بھی زیادتی ہوئی، اور ان بچیوں نے بھی بہت بڑا لشکر لے کر ایک احتجاج کیا۔ چونکہ پنجاب کالج کا ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹ تھا، سوشل میڈیا کی ساری توجہ اس ٹاپک پر تھی، تو لاہور کالج وومن یونیورسٹی کو اگنور کیا گیا۔ ان کی بات کو سننا، ان کے مطالبات کو پراپر طریقے سے کوریج نہیں مل سکی۔ آج ہم ڈیٹیل بتائیں گے اس حوالے سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ یہ بہت بڑا لشکر تھا بچیوں کا جو احتجاج کر رہی ہیں۔ لاہور کالج وومن یونیورسٹی کی طالبات یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا ایک کلرک ہے جس کا نام حامد ہے، اس نے 2 لڑکیوں کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ہی از ہیبیچول۔ یہ بچیوں کو ہراس بھی کرتا ہے، فضول گفتگو بھی کرتا ہے۔ چونکہ کلرک ہے تو بچیوں کا اس کے پاس ایڈمنسٹریشن یا ایڈمن آفس میں کسی نہ کسی ڈاکیومنٹ کی وجہ سے آنا جانا رہتا ہے، اور وہیں سے بچیوں کو ہراس بھی کرتا ہے۔ ہراس کرنے کے بے شمار طریقہ کار ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ جس نے ہراس کرنا ہے پھر اس کے پاس 1000 راستے۔ لڑکیوں سے ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اس حوالے سے کوئی درخواست دی ہے یا ڈائریکٹ آپ سڑک پر آ گئے؟ بچیوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے انتظامیہ کو بارہا بتایا، انتظامیہ نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پھر سوال کیا کہ کیا آپ نے وی سی صاحبہ کو بتایا جو خود ایک خاتون ہے؟ تو جواب آیا کہ وی سی صاحبہ کے نوٹس میں ساری کی ساری صورتحال ہے، ان کو پتا ہے، لیکن پھر بھی کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ میں نے سوال کیا وہ دونوں بچیاں، وہ لڑکیاں کدھر ہیں؟ جواب آیا ایک نے تو کالج کو چھوڑ دیا ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، آلریڈی اس کی عزت کو تار تار کیا گیا مبینہ طور پر، لیکن اس کی شناخت، اس کی تصاویر، سوشل میڈیا، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی اور کالج کو چھوڑ دیا، بائیکاٹ کر لیا۔ میں نے پوچھا دوسری لڑکی کہاں ہے؟ جواب آیا اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر ہے۔ کیا اس کو غائب کر دیا گیا ہے؟ کیا کسی نامعلوم مقام پہ منتقل کیا گیا؟ کیا پریشرائز کیا گیا؟ کیا ڈرایا دھمکایا گیا؟ کچھ تو کیا گیا ہے، بچی غائب ہے منظر عام سے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے جو کلرک ہیں، ظاہر ہے ایک اچھی عہدے پر بیٹھے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا طریقہ کار ہے ان کا یہ فضول حرکت کرنے کا؟ تو بچیوں نے یہ بتایا کہ یہ کلرک جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں ہمیں بےہودہ قسم کے میسیجز کرتے ہیں، فضول قسم کی گفتگو کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، ایک کا جواب نہ دو تو دوسرا میسیج آ جاتا ہے، اور اسی طرح یہ بچیوں کو ڈراتے رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ریٹن پراپر اس کی درخواست دی؟ بچیوں نے جواب دیا کہ بے شمار دفعہ درخواست دی گئی، مگر کسی نے اس درخواست پر ایکشن نہیں لیا، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی، کسی کو نہیں بلایا۔ مجبور ہو کے اب ہم احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ کل 14 اکتوبر کو جب احتجاج کے بارے میں اس یونیورسٹی کو علم ہوا
تو انہوں نے کیا کیا, انتظامیہ نے سر جوڑ کر ایک پلان بنایا اور یہ کہا کہ جیسے یہ بچیاں احتجاج کرنے کے لیے ریڈی ہوں گی, یہاں سے نکلیں گی, چونکہ انہوں نے اکٹھے ہونا تھا اسی کالج میں, یونیورسٹی میں, تو اس ٹائم ہم دروازے بند کر دیں گے. اب پلان کے مطابق, منصوبے کے مطابق بچیاں اکٹھی ہوئی کالج کی اور احتجاج کے لیے وہ جا رہی تھی کہ انتظامیہ کی جانب سے اس یونیورسٹی کے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا تاکہ یہ بچیاں باہر نہ نکل سکیں اور احتجاج ریکارڈ نہ ہو سکے. بچیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کہیں سے کوئی کھڑکی سے کودی, کوئی دروازے سے کودی, کسی نے دروازے توڑے مل کر, وہاں سے باہر نکل آئیں اور جیل روڈ پر پہنچ گئی. جیل روڈ پر پہنچنے کے بعد انہوں نے شدید نعرے بازی کی, اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ ہمیں انصاف چاہیے, جسٹس چاہیے. یہاں پر احتجاج ختم نہیں ہوا, اس کے بعد انہوں نے وہیں پر یہ طے کیا کہ ہم احتجاج جو ہے وہ جاری رکھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. دوبارہ سے احتجاج کی کال بھی دی ہے. انتظامیہ کو جب اس بارے میں پتا چلا کہ احتجاج آج ہو کے ختم نہیں ہو رہا, یہ تو کل پھر ہوگا, تو انتظامیہ نے فوراً ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا کہ عام تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس کی ایک ریزن بھی بنائی گئی. اسی ساری کی ساری صورتحال پر انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ ہمیں زیادتی کی کسی قسم کی کوئی اپلیکیشن درخواست نہیں ملی, البتہ ہمیں ہراسمنٹ کی ایک درخواست آئی ہے. ہم نے ہراسمنٹ کمیٹی بنائی ہے جن کو یہ ہراسمنٹ کی درخواست دی جا چکی ہے, وہ اس پر کام کر رہے ہیں, جلد آپ کو رپورٹ پیش کی جائے گی. اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ انہوں نے اس درخواست کو سامنے رکھتے ہوئے سب انجینئر کو سسپینڈ کر دیا ہے, معطل کر دیا ہے, اور مزید تحقیقات جاری ہیں. یہ تھا وقوع اور یہ احتجاج اور اس کی ڈیٹیلز. اب میں اس پورے صورتحال کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کروں گی. جو لوگ متفق ہیں وہ ضرور کمنٹ میں بتائیں, جو نہیں متفق وہ بھی بتائیں. بچیاں چیخ چیخ کے سڑک پہ کہہ رہی ہیں کہ کلرک ہمیں آدھی رات کو گندے میسج کرتا ہے, بےہودہ گفتگو کرتا ہے. کالج کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا. بچیاں چیخ رہی ہیں کہ کلرک یہ کام کرتا ہے, کالج سب انجینئر کو معطل کرتا ہے. وی سی کے اختیارات آپ لوگ جانتے ہیں, وی سی صاحبہ کے نالج میں سب کچھ ہے, ان کے کان پر جوں تک نہیں رنگی کیونکہ سرکاری ہوتا ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. مراد ہے لمبی چوڑی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بچوں کی تعلیم سے, میں یونیورسٹی کی لڑکیوں کو بھی بچہ ہی کہتی ہوں, بچوں کی تعلیم سے کھیلا جا رہا ہے. آپ اپنی مرضی سے منہ اٹھاتے ہیں, نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں عام تعطیل کا. کیوں بھائی؟ پورے دن کا جو ان کا لیکچر سے جو پڑھائی تھی سب ڈسٹرب ہو گئی تاکہ آپ کی بدنامی نہ ہو سکے, اور بدنامی آپ کی پھر بھی ہو گئی. آپ کی قسمت اچھی یہ ہے کہ پنجاب کالج کے احتجاجی مظاہروں کو سوشل میڈیا کور کرتا رہا, لیکن آپ کی بچت ہو گئی. پر آپ کب تک بچت کروائیں گے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر زیادتی ہو جاتی ہے, اگر کا لفظ میں نے یوز کیا, تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ ان ملزموں کو پکڑیں, ان کو نکیل ڈالیں, ان کو اریسٹ کروائیں, ان کو سزائیں دلوائیں, آپ اپنی بچیوں کو مارنے لگ جاتے, آپ بچیوں کے دروازے بند کرنے لگ جاتے, آپ بچوں کو ڈنڈے مارنے لگ جاتے ہیں, آپ لوگ بچوں کو دھمکانے لگ جاتے ہیں. کہ کس قسم کا معاشرہ ہے؟ مطلب اگر کسی بچی کی عزت لٹ جائے تو لٹ جائے, آپ کی انتظامیہ اور کالج کا نام نہ آئے, کیونکہ بدنامی ہوگی, بزنس خراب ہو جائے گا, فیسیں اکٹھی کرنی ہے, آگے کام کیسے چلے گا؟ تو شرم کا مقام ہے. میں حیران اور پریشان ہوں کہ موجودہ صورتحال میں کبھی کہیں زیادتی, کبھی کہیں زیادتی, کبھی کوئی یونیورسٹی, کبھی کوئی کالج, اور میڈیا خاموش. آپ نے نوٹ کیا کہ پراپر طریقے سے ان تمام چیزوں کو کور کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ تو کتا مر جائے تو 20 دفعہ خبر چلتی ہے, کتا مر گیا فلانے افسر کا, بچی کی خبر کسی نے چڑھائی نہیں یا اجازت نہیں تھی, کیا معاملہ بنا؟ یہ سب آپ کے سامنے ہے. انکوائری کمیٹی جو بنائی جاتی ہے وہ بھی یونیورسٹی کے اندر سے بنائی جاتی ہے. میری بات کو غور سے سنیے. درخواست جو دی جاتی ہے وہ بھی یونیورسٹی کے اندر دی جاتی ہے, جس کے خلاف دی جاتی ہے وہ بھی یونیورسٹی کے اندر ہوتا ہے. دینے والی معصوم بچیاں اسٹوڈنٹس, لینے والے حاکم. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.